صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام و رفیقان گرامی، مجھے جو وقت دیا گیا ہے 34 منٹ کا وقت میرے پاس ہے۔ اب اس وقت میں بس چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے کہ آج کے وقت میں دنیاوی جو بیماریاں ہوتی ہے، دنیا کی جو پریشانیاں ہوتی ہے، تو ہمیں درد بھی ہوتا ہے، احساس بھی ہوتا ہے، اور درد جب اٹھتا ہے تو آدمی اس کا علاج بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہم موجودہ وقت میں دین سے اتنے زیادہ دور ہو گئے کہ ہزاروں بیماریاں گناہوں کی ہمارے جسم میں پیدا ہو گئی، لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ علاج تو دور کی بات ہے، احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو ایک دم سیدھی سی بات ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس پر بھی ہزاروں لوگ عمل نہیں کر پاتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ دین کی طرف دلوں کا میلان مائل ہونا یہ بہت کم ہو گیا۔ گناہ کے اوپر بھیڑ آسانی سے جمع ہو جاتی ہے، گناہ کی طرف قدم بڑھ جاتے ہیں، نیک عمل کی طرف یہ ہمارے قدم نہیں بڑھ پاتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہات ہے، اس میں سے ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج جو اکثر کہا جاتا ہے نا، لوگ حق بات سمجھتے نہیں، حق بات قبول نہیں کرتے، اہل حق کو ساتھ نہیں دیتے، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہے تو یہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور بالخصوص جب کسی بندے کا رزق غلط ہو جائے، جب کسی بندے کا لقمہ یہ غلط ہو جائے، تو غلط لقمے کی بنیاد پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل حق قبول نہیں کر پاتا ہے اور حق سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر کسی بھی عمل کو قبول کروانا ہے تو اس عمل کو قبول کروانے کے لیے بنیاد ہے رزق حلال کمانا اور حلال ہی کھانا، یہ بنیاد ہے۔ کیونکہ حلال کے ذریعے حاصل ہونے والی سوکھی روٹی جو ہے وہ آپ کے دل میں وہ نور پیدا کر دے گی کہ آپ کا وجود شریعت کا پابند ہو جائے گا۔ اور حرام ذریعے سے اگر بکرے کا گوشت بھی کھایا جائے تو یاد رکھنا کہ گوشت ہونے کی بنیاد پر صرف نور پیدا نہیں ہوگا، بلکہ حرام ذریعے سے اگر لیا ہے تو وہ تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، اور دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو عقیدے کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو صلح کلیت کا فتنہ پھیلتا ہے۔ دل جب مردہ ہو جاتا ہے تو آدمی غلط طریقے سے کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام نے رزق حلال کے اوپر بہت زیادہ زور دیا، بلکہ آج کے وقت میں اگر آپ سمجھنا ہے تو یوں سمجھے کہ آج تو مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ کوئی اگر غلط طریقے سے مال کو جمع کرتا ہے یا یہ کہ اس راہ سے گناہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، اگر سمجھائیں تو بڑی بے شرمی سے نہ جانے کیا کیا جواب دے دیتا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمارے اسلاف نے ہم کو یہ بتایا کہ وہاں پر تو اگر غلطی سے بھی کوئی چیز شکم میں چلی جائے
اور بعد میں اگر پتہ چل جائے تو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ حرام کھانے کے بعد مسکرانے لگے، حرام کھانے کے بعد خوشی کا اظہار کرنے لگے، بے فکر ہو جائے۔ حضرت سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ دودھ پیا، غلام نے لا کر دیا۔ اب دودھ پی لیا، اس کے بعد وہ غلام کہتا ہے کہ حضور ہمیشہ تو آپ مجھ سے سوال کرتے ہیں یہ کیسے آیا، کہاں سے آیا، اس بار آپ نے سوال نہیں کیا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کی شدت کی بنیاد پر سوال نہیں کیا تھا، تو دودھ پی لیا۔ تو وہ آپ کا غلام کہتا ہے کہ حضور یہ فلاں ذریعے سے میں نے پیسہ حاصل کیا تھا، زمانہ جاہلیت میں نے جہالت کے جو اشعار وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے کسی کا علاج کیا تھا اور اس کا معاوضہ آج دیا گیا ہے اور اس کے بدلے میں یہ دودھ ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل یہ ہے کہ اس وقت آپ نے اپنے منہ کے اندر انگلی کو ڈالا اور قی کیا، اور روایت میں آتا ہے کہ اتنی سختی کے ساتھ اس دودھ کو نکالنے کی کوشش کی کہ دیکھنے والوں کو ایسا لگا کہ شاید آپ کی جان چلی جائے گی۔ تو اس دودھ کو شکم سے نکالنے کے بعد بھی آپ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ مجھ سے جہاں تک ممکن تھا میں نے ناجائز ذریعے سے حاصل ہونے والے دودھ کو اپنے شکم سے دور کر دیا، لیکن کوشش کے بعد بھی جو باقی رہ گیا ہے یا اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ کون سا احساس تھا؟ یہ احساس تھا جو ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم اگر اپنے دل کے اندر احساس کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں، ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ بہتر بنے، اچھی سوچ کے مالک بنے، تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اگرچہ مختصر رزق ہوتا ہے لیکن جائز طریقے سے ہی حاصل کیا جائے۔ آج اصل میں لوگوں کی دور ایسی ہو گئی ہے کہ راتوں رات مالدار بننا ہے، کہیں پر یہاں پر تو پتہ نہیں، بڑے شہروں میں ہمارے یہاں اس طرح ہو گیا کہ راتوں رات مالدار بننے کے لیے معاذ اللہ کوئی شراب کا کام کرتا ہے، کوئی ڈرگس کا کام کرتا ہے، اور یہاں پر کئی جگہ پر ایسا ہے کہ مرد کی بے غیرتی کی بنیاد پر گھٹ کے نام کے اوپر جوان جوان لڑکیاں، بیویاں وہ غیر مسلم کے درمیان جا کر بیٹھ جائے، صرف یہ کہ چند سکے ملیں گے اور وہ بھی فائدہ نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ تو چکانا نہیں ہے کہ ذمہ داری یہ گھر کے مرد کی ہوتی ہے، وہ بچوں کی پرورش کرے، ذمہ داری یہ شوہر کی ہوتی ہے کہ وہ بیوی کی تربیت، بیوی کے نان نفقہ کی ادائیگی کے لیے محنت و مشقت کرے، لیکن بے غیرتی ایسی ہو جائے کہ اس کو الٹی سیدھی کمائی کھانے کی عادت بن جائے۔ تو اس بات کو یاد رکھ کر چلیں کہ یہ لقمے ہمیشہ دل کو مردہ ہی کیا کرتے ہیں، اور یہ سوچنا کہ فلاں تو راتوں رات مالدار ہو گیا، مجھے بھی مالدار بننا ہے، فلاں مالدار ہو گیا، میں تو لاڑی ہی چلاتا ہوں، میں تو جھونپڑے ہی کے اندر رہتا ہوں، مجھے شہر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس بات کو یاد رکھو کہ اسلام نے رزق حلال کے حوالے سے وہ پاکیزہ تصور عطا فرمایا کہ کوئی بندہ مومن اگر رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے، یعنی لاڑی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، لیکن یہ کہ وہ حلال کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مقام کے پر ارشاد فرمایا کہ جب وہ تھکان کے ساتھ رات میں اپنے گھر میں واپس آتا ہے، شام میں گھر پہ واپس آتا ہے، اور وہ رزق حلال کے لیے محنت کرنے والا رات میں جب سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سونے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ بشارت کس کے لیے ہے؟ یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے لقمہ بہتر سے بہتر چاہتا تو ہے،
لیکن حرام راستے سے نہیں، بلکہ اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس راہ سے اجازت دی ہے اسی راہ سے جب رزق کو تلاش کرتا ہے تو اس پر اتنا بڑا انعام ہوتا ہے جو ایک محل میں بیٹھ کر حرام کھانے والے کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اس کے لیے ہوتا ہے جو محنت کے ذریعے رزق تلاش کرتا ہے تو اس کی برکتوں سے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور دوستو، مالدار بننے کی تمنا، مالدار بننے کی خواہش، محتاجی دور ہو جائے، میرے بچے بہتر زندگی گزارے، یہ تمنا تقریباً ہر کسی کی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب تو یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کہیں سے بھی معاذ اللہ مال کو حاصل کرے اور کسی طریقے سے بھی کھائے۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ اگر رزق حلال کا انتظام کیا جائے نا، رزق حلال کا اگر انتظام کیا جائے اور حلال ذریعے سے مال کو جمع کر کے اگر حلال ہی کو اپنے پیٹ کے اندر جگہ دے تو یہ کھانا یہ ایسا عمل ہے کہ وہ کھانے کے بعد اگر تم مالدار بننے کی دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ جس کے حوالے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام آپ میرے حق میں دعا فرمائے کہ میں مستجب الدعوات ہو جاؤں، یعنی میں جب بھی دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کو قبول فرمائے۔ تو ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے لیے کسب حلال کو لازم کر لو، رزق حلال کو اپنے لیے لازم کر لو، مستجب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی جب بھی دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی بندہ جب ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے تو 40 دن تک اس کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ یعنی ایک لقمے کا اثر اگر حرام ذریعے سے ہے تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادتوں کو مردود کر دیا جاتا ہے۔ اگر ایک مسلمان اتنی سیدھی سی سمجھ اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، ہر مسلمان اپنے دل کے اندر صرف اتنا سوچ لے کہ ہم کو حلال میں برکت تو چاہیے لیکن ہم اپنے وجود کو حلال کھانے کا جب عادی بنائیں گے اور حلال کھانے کی عادت ہوگی اور وہ عادت بنانے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو گے تو اللہ تمہارے لیے رزق حلال کے دروازے کھول دے گا۔ ورنہ اگر غلط طریقے سے مال کو جمع کریں اور غلط مال کے ذریعے یا یہ کہ مال اچھا بھی ہو اور غلط لقمے کو اگر کھائیں تو یقیناً یہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ آج اصل میں آدمی اپنا علاج نہیں کرتا ہے، یا یہ کہ اس کے دل کے اندر جو بیماری پیدا ہو گئی اس کے بارے میں نہیں سوچتا ہے، صرف شکوہ اور شکایت ہے، صرف شکوہ اور شکایت ہے۔ یعنی اگر نماز پڑھنے لگا تو نماز پڑھنے کے بعد آدمی کو شکوہ شکایت یہ ہوتا ہے میری فلاں پریشانی دور نہیں ہوئی، فلاں عمل کرتا ہوں میری ان پریشانیوں کو دور نہیں کیا گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت جب آپ کریں گے تو اس کے لیے لازم یہ ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں، لقمہ حلال کا اہتمام کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ روزے رکھے، اتنے زیادہ روزے رکھے کہ روزہ رکھ کر وہ بال سے زیادہ کمزوری کی بنیاد پر باریک ہو جائے، حالانکہ ہونے والا نہیں، یہ مبالغہ ہے، یہ مبالغہ ہے۔ حرام کی نحوست کو بتانا مقصود ہے، ورنہ ہڈیاں جو ہوتی ہے وہ بال سے باریک تو ہو نہیں پاتی ہے، لیکن مبالغہ کے ساتھ بتایا کہ حرام کی نحوست کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اتنے زیادہ روزے رکھے کہ بھوک کی بنیاد پر اس کا جسم یہ بال سے زیادہ باریک ہو جائے، اور اتنی زیادہ نمازیں پڑھیں، عبادت کرے کہ قیام کرتے کرتے اس کی کمر ٹیڑھی ہو جائے،
آپ فرماتے ہیں لیکن اگر وہ حرام کھانے والا ہے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا. اگر وہ حرام کھانے والا ہے تو اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں فرماتا ہے. ارے حرام لقمے کی نحوست کو چوپڑا میں کھا کر سوچے کہ متقی بن جائے. حرام کھا کر کوئی ہندوستان میں یہ سوچے کہ ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا جائے. ارے حرام کی نحوست کا عالم تو یہ ہوتا ہے کہ وہ شہر مقدس جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا من دخلہ کان آمنا، یعنی مکہ معظمہ، خانہ کعبہ، حرم، یہ وہ جگہ میں ہوتا ہے. اور وہ جگہ ایسی ہے کہ ایک بندہ مومن اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے نا تو اس کی دعا پر ہزاروں فرشتے آمین کہتے ہیں. اس کی فضیلتیں اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی حرام کھا کر حج کے لیے جائے، حرام مال سے اگر حج کے لیے جاتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کہ ہم جیسے گنہگاروں کی دعا پر آمین کہنے کے لیے ہزاروں فرشتے ہوا کرتے ہیں، جس جگہ پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جس جگہ پر ایک نیک عمل کر لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی 1,00,000 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن اگر حرام مال سے کوئی حج کرتا ہے تو امام اہل سنت نے ایک حدیث نقل فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ حرام مال سے جب کوئی حج کرنے والا حج کرے اور جب وہ لبیک کہتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود حتی ترد ما فی یدیک، یعنی تیرے لبیک کو، تیری سعدیک کو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا. تیرے حج کو تیرے منہ پر مردود کر دیا گیا جب تک کہ جس کا حق تو نے مارا ہے اس کے حق کو ادا نہ کرے. اب آپ سوچیں کہ ہندوستان چھوڑ کر اگر برکتیں حاصل کرنے کے لیے دارالامن میں چلے جائیں، لیکن دارالامن میں جانے کے بعد بھی اور فرشتے جو دعا پر آمین کہتے وہ حرام لقمے کی نحوست ہوتی ہے. لہذا دوستو اپنے آپ کو حرام غذا سے بچائے، اپنے آپ کو غلط طریقے سے مال جمع کرنے سے بچائے، اور بالخصوص خاص کر کے یہ کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے. اسی طرح یاد رکھ کر چلے کہ دیوبندی وہابی کا ذبیحہ کھانا یہ بھی ناجائز و حرام ہے. اور یہ تو ایسی نحوست والی چیز ہے کہ ایک روایت میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک روایت کے اندر یہ آیا کہ من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفي ثمنه درهم حرام لم يتقبل الله ما كان عليه. کوئی بندہ اگر 10 درہم کا کپڑا خریدے، 9 درہم تو حلال کے ہیں لیکن اس میں ایک اگر حرام کا ہوتا ہے، جب تک وہ لباس اس کے جسم پر رہے اس کی عبادت کو، نماز کو قبول نہیں کیا جاتا. 9 حلال کے ایک حرام کا. تو یہاں پر میں یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ کوئی حرام طریقے سے کپڑا خریدے، لیکن ایک مثال میں دیتا ہوں کہ اگر حرام کھائیں گے، حرام پہننا اور حرام کھانے میں فرق کیا ہے؟ حرام دونوں ہے لیکن فرق کیا ہے کہ ایک آدمی اگر نماز پڑھنے کے لیے جائے نا تو ناجائز طریقے سے کپڑا خریدا ہے تو اس کے پاس ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اتار کر ایسا کپڑا پہنے جو حلال ذریعے سے حاصل کیا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں اگر پیٹ کے اندر دیوبندی کا ذبیحہ ہے تو اسے اتارنے کہاں جاؤ گے؟ پیٹ کے اندر اگر وہابی کا گوشت پڑا ہے تو اسے نکالنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ اسی گوشت اور اسی کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، اسی سے جسم کی بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھاوا ہوتا ہے. اور جب حرام غذا سے اگر جسم بڑھتا ہے اور حرام کھانے کی بنیاد پر اگر جسم میں گوشت پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اتنی بڑی نحوست ہے کہ جس کے حوالے سے حدیث پاک میں فرمایا گیا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت،
کہ جنت کے اندر گوشت کا وہ حصہ داخل نہیں ہوگا، جسم کا وہ حصہ داخل نہیں ہوگا جو حرام کھانے سے پرورش پاتا ہے۔ تو دیوبندی کا کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے، حرام ہے نا؟ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو بھی فرقے ہیں سب کے سب باطل ہیں، ان کا ذبیحہ یہ ناجائز و حرام ہے۔ اگر کھائیں گے تو اس کا کھانا یہ تمہارے جسم کو بڑھاتا ہے، اور حرام سے جب جسم بڑھے گا تو بظاہر تم کو یہ لگے گا، کسی کو لگے گا کہ یہ کھانے نے میری طاقت کو بڑھا دیا، دنیا میں میں بہت زیادہ طاقتور ہو گیا، لیکن حقیقت ایسا منحوس ہو جاتا ہے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لائق ہوتا ہے۔ اور اسی لیے ہمارے آقا نے فرمایا لا يدخل الجنت لحم نبت من السحت، کہ جنت کے اندر گوشت کا وہ حصہ، جسم کا وہ حصہ داخل نہیں ہوگا جو حرام غذا سے پرورش پاتا ہے۔ فَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، کیوں کہ ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پاتا ہے وہ اسی کے لائق ہے کہ اسے دوزخ کے حوالے کیا جائے۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنی بڑی تباہی ہے، کتنی بڑی بربادی ہے۔ لہذا دوستو، ہم کو یہ چاہیے ہم اپنے لیے رزق حلال کا اہتمام کریں، رزق حلال کا اہتمام کریں، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی نوکری اگر چلی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ آج لوگوں نے یہ سوچ لیا۔ میں ایک بات بتاؤ، ہمارے سورت میں اسکول میں ایک بار جانا ہوا، بچے چھوٹے تھے پڑھتے تھے، بولے کہ اتنی کمائی اگر ہوگی تو اتنے 1000 روپے دیے جائیں گے۔ چند لوگوں نے کہا چلے جائیے۔ تو وہاں پر جا کر میں نے اپنی اصل کمائی کہی، وہ مجھے یاد نہیں ہے، اصل کمائی کہی تو وہ ٹیچر مجھے کہتی ہے کہ سب کی کمائی زیادہ ہی ہوتی ہے لیکن فائدہ اٹھانا ہے نا، تو آپ کو اپنی تنخواہ اتنی بتانی پڑے گی، ہم بنا دیں گے۔ تو میں نے کہا میں جھوٹ کیوں بولوں؟ تو بولے کہ آپ کو یہ 2000 روپے کا فائدہ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا 2000 روپے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ معاذ اللہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر 2000 روپے کو حاصل کیا جائے؟ تم نے 2000 کے ذریعے جو چیزیں خرید کر لاتے ہو اس کا فائدہ دیکھا ہے، لیکن یہ کہ اگر جھوٹ بولو گے تو 2000 کے ذریعے میدان محشر میں جو نقصان ہونے والا ہے اسے بھول گئے ہو۔ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ابھی ایک سوال جیسے کہ آیا، اور یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ایسے تہوار کہ جس کے اندر کفر کی مبارکبادی ہوتی ہے، جس میں شرک کی مبارکبادی ہوتی ہے، یا جس کے اندر کفریہ چیزیں ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کے اندر تحفہ دینا لینا یہ دونوں جائز نہیں ہوتا ہے، وہ دونوں جائز نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اگر معاذ اللہ رب العالمین بتوں کا افتتاح کر رہا ہے، وہاں پر بت پرستی کی ابتدا ہونے والی ہے، اور لیبل کے ذریعے اگر کٹ یا غلہ دیا جاتا ہے، اناج دیا جاتا ہے کہ فلاں بت کی پرستش کی جائے گی، معاذ اللہ اس کی خوشی میں یہ غلہ دیا جاتا ہے، تو کیا اس بنیاد پر ہم اتنے مجبور ہو گئے کہ اس بنیاد پر وہ اناج کو اٹھا کر کھا لے؟ اگر توکل کا درس سیکھنا ہے تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا آسمان میں اڑنے والے پرندوں سے سیکھا کرو، کیونکہ یہ آسمان میں اڑنے والے پرندے وہ ہیں جو ڈیوٹی کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، جو نوکری کرنے کے لیے نہیں جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی روزی عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے تو ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہو کہ جہاں پر بھی ایسا لیبل لگے وہاں پر ملنے والی بوری کے اوپر نظر نہ کی جائے، بلکہ اپنے دل کے اندر پورے یقین کے ساتھ کہیں تو یہی کہیں کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی
اس لیے ایسے لقموں سے بچیں، سچے پکے سنی بنے اور پورے یقین کے ساتھ زندگی گزارے کہ شریعت کے قانون پر عمل